الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم یا ایھا الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کھاؤ زمین میں سے حلال اور طیب چیزیں ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تابعداری کرو شیطان کے قدموں کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء بے شک وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور اس بات کا کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں جن کے بارے میں تم نہیں جانتے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تابعداری کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ سمجھتے ہوں کسی چیز کو اور نہ وہ راہ راست پر ہوں۔ آمنت باللہ و بآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں حلال کھانے اور حرام سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی ہے، اور پھر حرام کھانے کے اوپر آخرت میں جو عذاب ملے گا سو ملے گا، لیکن دنیا ہی میں اس کے انتہائی خطرناک نتائج نکلتے ہیں، جس میں سے ایک بے برکتی ہے کہ حرام مال کتنا ہی کیوں نہ جمع کر لیا جائے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور طرح طرح کے مصائب، پریشانیوں اور آفات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان کے اندر سے ایمان کی جو حس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایمانی حس اٹھ جانے کی وجہ سے یہ پھر جائز ناجائز، حلال حرام، مفید مضر، اس کے درمیان میں امتیاز نہیں کرتا، فرق نہیں کرتا، اور گناہوں کی نافرمانی اور عصیان کی جو کدورت ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور تیسرا نقصان حرام کھانے کا یہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو دعا مانگتا ہے تو حرام کھانے کی وجہ سے وہ دعا رد کر دی جاتی ہے، عند اللہ وہ مقبول نہیں ہوتی، چاہے انسان سفر کے اندر ہو، چاہے دور دراز کا سفر کر کے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ پہنچ جائے، لیکن اگر اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، تو اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر حرام کی مختلف صورتیں جو کہ رائج ہیں، ایک تاجر تجارت کرتا ہے اور اس کے اندر اگر وہ کمی زیادتی کرتا ہے تو حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ عام طور پر جو مشہور چیزیں ہیں انہی کے بارے میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے کہ سود لینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے۔
لیکن اس کے علاوہ جو بے شمار چیزیں معاشرے کے اندر رائج ہیں، جو مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، ہم اس کا خیال نہیں کرتے کہ یہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ جس طرح یہ چند مشہور چیزیں حرام ہیں، اسی طرح سے یہ باقی چیزیں جن کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں یہ بھی حرام ہیں۔ اگر ایک تاجر ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس سے جو وہ کھائے گا تو حرام کھائے گا۔ اگر کوئی چیز کسی ملک کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ نقلی مہر لگا کر کے اس کو کسی دوسرے ملک کا ظاہر کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور اس دھوکے کی وجہ سے جو اس کو آمدنی ہو رہی ہے وہ حرام کی ہے، وہ حرام کھا رہا ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ چیزوں کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے، آج ہر طرف ملاوٹ ہی ملاوٹ۔ کچے پھل ہیں تو ان کے اندر انجیکشن لگا کر کے ان کو میٹھا کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر رنگ لگا کر کے ان کو پختہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دالیں تو اس کے اندر ملاوٹ ہے، گوشت ہے تو اس کے اندر ملاوٹ ہے، حرام مردار چیزوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، اس کے اندر انجیکشن لگا کر کے پانی بھر کر کے اس کا وزن بڑھایا جا رہا ہے۔ ابھی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حرام کی صورتیں ہیں، لیکن انسان کی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ میں حرام کھا رہا ہوں اور حرام کھلا رہا ہوں۔ ایسے ہی آدمی ملازمت کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور وہ جا کر کے 2 گھنٹے ڈیوٹی کر کے حاضری لگا کر کے پھر غائب ہو جائے۔ اب اس سے جو وہ کما رہا ہے، اس کو آمدنی ہو رہی ہے، فرمایا کہ وہ حرام کی ہے، جتنا وقت اس نے نہیں لگایا۔ یہاں تک کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ فرائض کے علاوہ اگر ڈیوٹی کے درمیان میں اگر کوئی آدمی ڈیوٹی چھوڑ کر کے نوافل کی ادائیگی کے لیے چلا جاتا ہے تب بھی وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں جاتی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے اندر حرام کا اشتباہ ہے، شبہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا کہ لا يحل لامرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز لے کر کے کھائے مگر یہ کہ جب تک کہ وہ آدمی اس کو خوش دلی سے نہ دے۔ بسا اوقات کسی کے پاس ہم جاتے ہیں اور جا کر کے اس کو مجبور کرتے ہیں کہ اتنا تعاون کرو، اتنا مال دو، اور اس کو مجبور کر کے اس سے لے لیتے ہیں۔ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں سودا خریدنے کے لیے، اتنا اصرار کرتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر کے کم قیمت پہ دیتا ہے، خوش دلی کے ساتھ نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی حرام کے اندر داخل ہے، یہ بھی حرام ہے کہ کسی کی دل دکھا کر کے وہ اگر خوش دلی سے کوئی چیز نہیں دیتا، مجبور ہو کر کے دیتا ہے اور اس کو آپ استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ بھی حرام کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی کسی کا کرایہ دار ہے، مالک مکان یہ چاہتا ہے کہ یہ مکان خالی کر دے، اس کو وہ خالی کرنے کا کہہ رہا ہے اور وہ خالی نہیں کر رہا۔ اب مالک مکان کی مرضی کے بغیر، اس کی خوش دلی کے بغیر، جب تک وہ اس مکان میں رہے گا، اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، حرام کا ارتکاب کرے گا، لیکن اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پہ تشریف لے گئے، راستے میں ایک مسلمان خاتون کا گھر پڑتا تھا،
اس نے سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ کو اپنے گھر دعوت دی جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس خاتون نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اگر واپسی بھی ہمارے ہاں ہو کر کے تشریف لے جائیں تو ہماری سعادت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی، اس کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا جائے، کھانا کھلایا جائے، اور کھانے میں بکری کا گوشت بنا کر کے پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے ہی لقمہ لے کر کے اپنے منہ کے اندر رکھا تو فوراً اس کو نکال دیا، اور اس عورت کو، اس خاتون کو طلب کیا اور فرمایا کہ اس گوشت کے اندر جو ہے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ رضامندی سے حاصل نہیں کیا گیا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بکری خریدنے کے لیے کسی کو بھیجا تھا، نہیں ملی، پھر میں نے اپنے پڑوسی سے کہا کہ اپنی بکری مجھے فروخت کر دو، اس نے نہیں فروخت کی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا، پڑوسن سے کہا، اور اس نے خاوند کی اجازت کے بغیر وہ بکری میرے اوپر فروخت کر دی، اور یہ اسی کا گوشت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قیدیوں کو کھلا دو، اور اس سے تناول نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز اگر کسی کی اجازت کے بغیر بھی حاصل کی جائے، جس میں اس کی طیب نفس نہ ہو، خوش دلی شامل نہ ہو، تو فرمایا وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، طیب کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ وہ پاکیزہ ہو اور خوش دلی کے ساتھ دی گئی ہو۔ اگر خوش دلی کے ساتھ کوئی چیز نہیں دی، زبردستی لی ہے، تو وہ بھی حرام کے اندر داخل ہو۔ اس لیے فرمایا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو ان کے پاس نیکیوں کے اتنے ذخیرہ ہوں گے جتنا کہ تہامہ پہاڑ ہوتا ہے۔ تہامہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ جتنا تہامہ پہاڑ ہوتا ہے، بڑا ذخیرہ ہوگا نیکیوں کا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کی وہ ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا اور انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے، یہ لوگ روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس حرام مال آ جاتا تھا تو اس کے اندر یہ کوئی تمیز نہیں کرتے تھے اور اسے بھی کھا لیتے تھے۔ تو اس حرام کھانے کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جتنی بھی نحوستیں ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں معاشرے کے اندر، پورے آوے کا آوا جو ہے بگڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حرام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ پورا معاشرے کے اندر کرپشن پھیلی ہوئی ہے اور رشوت جو ہے وہ عام ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو حرام مال آتا ہے، ایک آدمی رشوت لیتا ہے تو وہ اس کو ہضم نہیں ہوگی، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، ایک جگہ سے لے گا 10 جگہوں سے دینی پڑے گی۔ تو اس لیے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور طیب جو چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ اور وہ صرف 3-4 چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی وہ سارے کے سارے حرام کے اندر داخل ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور فرمایا کہ حرام کھا کر کے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ شیطان کی تو کوشش یہی ہے کہ انسان کو بہکاتا رہے، ورغلاتا رہے اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے، اس لیے کہ اس کا وہ تو ہے ہی دشمن۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کے
اس نے انسانوں کے ساتھ یہ دشمنی شروع کی ہے اور مسلسل وہ دشمنی کرتا چلا آ رہا ہے. انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمنی. اس لیے انبیاء کی بات کو مانو. اللہ نے اپنے قرآن کے لیے جو کچھ فرمایا، اللہ کے احکامات کو مانو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.